اگر آپ نے یہ 10 کام نہیں کرنے تو پھر آخری جو اس کا آسان حل ہے نا، سردیوں سے پہلے پہلے آپ جو اپنی بکریاں نا وہ سیل کر دیا کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں نثار احمد دول، آپ دیکھ رہے ہیں دول گوٹ فارم کا آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ کیسے ہیں دوستوں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں سردیاں آج نہیں، سردیاں گئی ہیں اور کافی سارے میرے ایسے بھائی ہوں گے جو ابھی تک ہاتھ پر ہاتھ دھر کے میری طرح بیٹھے ہوں گے، ابھی تک انہیں کچھ بھی نہیں کیا۔ دوستوں میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں 10 ایسے ضروری کام جو آپ نے سردیوں سے پہلے ہر صورت اپنے فارم پر کرنے ہیں، ورنہ بعد میں ہماری شکایت ہوتی ہے کہ ہماری بکریوں کا ہو گیا ہے کباڑا۔ میں اپنے ہی فارم پر موجود ہوں، میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا بھی ہوں اور ایک ایک کر کے آپ کو گن کے 10 کام بتاتا ہوں کہ کون سے وہ کام ہیں جو آپ نے لازمی کرنے ہیں، آپ نے رہنا میرے ساتھ۔ سب سے پہلا دوستوں کام آپ نے یہ کرنا ہے، اگر آپ کی چھتیں ہیں کچی تو آپ نے چڑھ جانا اپنی چھت کے اوپر۔ نیچے سے پتہ نہیں چلتا، ایسے لگتا ہے کہ ہماری چھت بالکل ٹھیک ہے، مگر اوپر سے گرمیوں میں جانوروں وغیرہ نے نا وہاں چھت کو خراب کیا ہوتا ہے، اور جب سردیاں آتی ہیں بارش ہوتی ہے تو پانی نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنی چھتوں کی کرانی ہے لپائی، وہ جیسے بھی آپ اپنی روٹین میں کرتے ہیں وہ آپ نے کر لینا ہے۔ دوسرے نمبر والا کام ہے، اگر آپ کی شیڈ کی جو دیواریں ہیں، فیصل بھائی اندر یہ دیکھیں، اگر آپ کی دیواروں میں کچھ مرمت ہونے والی ہے تھوڑی بہتی، تو وہ آپ نے سب سے پہلے کر لینی ہے۔ تیسرے نمبر پر دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ کیڑے مکوڑوں والی سپرے لینی ہے مارکیٹ سے، وہ لے کے آپ نے اپنے شیڈ کے اندر دیواروں میں کر دینی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 7-8 ماہ تقریباً جو ہمارے شیڈ ہیں وہ بالکل خالی رہتے ہیں، ان کے اندر کوئی چیز نہیں آتی، تو کیڑا مکوڑا ہونے کی شک ہوتا ہے، تو آپ نے سپرے کر لینی ہے تاکہ آپ کا جو شک ہے وہ دور ہو سکے۔ چوتھے نمبر والی چیز دوستو، یہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے، اس کا فرش، یہ فرش برابر نہیں ہے۔ جب فرش آپ کا برابر نہیں ہوگا تو سردیوں میں بکریاں اونچی نیچی جگہ پر بیٹھیں گی، اور جب یہ کریں گی پیشاب تو یہ جو ان کا پیشاب ہوگا وہ جو نیچے جگہ ہوگی وہاں جا کے جمع ہو جائے گا، وہاں جو بکری بیٹھے گی وہ بیمار ہو جائے گی۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنی مٹی لینی ہے، مٹی لے کے جو آپ کا فرش ہے اس کو آپ نے برابر کر لینا ہے، اور اگر آپ کا فرش پکا ہے تو پھر آپ کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا آپ نے نیچے وہ پیلٹ وغیرہ ڈالے ہوئے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے وہ تو آپ نے اپنی روٹین میں اس کی صفائی وغیرہ کر لینی ہے۔ اگر کچا فرش ہے تو اس کو آپ نے سب سے پہلے ہموار کر لینا ہے۔ 5ویں نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے دوستو، جب بھی آپ نے اپنی بکریوں کے لیے شیڈ بنانا ہے نا تو اس میں آپ نے ہوا کی جگہ لازمی رکھنی ہے۔ یہ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے نا، یہ ہم نے ہوا کے لیے روشن دان رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے، ہوا چلے یا نہ چلے، سردی فل زور اپنا پکڑے یا نہ پکڑے، آپ نے ان کے لیے اپنی جو ترپالیں ہیں نا وہ بنوا کے رکھ لینی ہے۔ وہ آپ جو ویسٹیج کے گٹو ہوتے ہیں ان سے بنوانی ہے، یا آپ نے بائی کرنا ہے، وہ آپ کا ہیڈک ہے۔ آپ نے وہ خرید کر اپنے گھر رکھ لینی ہے، لگانی نہیں ہے۔ جس دن آپ کو پتہ چلے کہ آج ہوا چل پڑی ہے، بکریوں کو سردی کا خطرہ ہے، اسی دن آپ نے 5 منٹ لگانے ہیں اور باہر آپ نے فکس کر دینا ہے۔ ایک بار میں دوبارہ دکھا دیں، یہ تقریباً ہمارا یہ 3 فٹ کا ہم نے رکھا ہوا ہے اگزاسٹ، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تھا دوستو 5واں کام دوستو ہو گئی ہے۔ اب آگے 6ٹھی چیز ہے، ادھر کیمرہ کریں، یہ آپ دوستو دیکھیں، یہ ہے بکری کے بچوں کا پنجرا، جس میں آپ نے بچوں کو دن کو رکھنا ہے دھوپ میں۔ یہ ہم نے پچھلے سال بنوایا تھا، تو ظاہری بات ہے کہ 6-7 ماہ بیچ میں سیزن نہیں ہوتا، تو یہ تقریباً ٹوٹا پھوٹا پڑا ہوا ہے۔ اس پر ہمارا تقریباً 200-300 روپیہ لگے گا، مستری اور کوئی 100-150 روپے کل آئیں گے، تو اس کو سیٹ کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے یہ پہلے نہیں بنوایا ہوا تو یہ ہر صورت بنوا لیں۔ اس کا جو طریقہ کار ہے، تقریباً یہ زمین سے 6 انچ اوپر ہوگا، اور تقریباً یہ جو اس کی سائڈ والی دیواریں آپ نے بنانی ہیں یہ تقریباً 4-4 فٹ بنا سکتے ہیں، تاکہ جو آپ کا بچہ ہے نا وہ اوپر نہ نکلے۔ اور بیچ میں جو ان کا ہوگا گیپ، یہ تقریباً آپ نے 4-4 انچ رکھ لینا۔ اگر آپ کے پاس آلریڈی موجود نہیں ہے تو یہ آپ لازمی اپنے بچوں کے لیے بنوا لیں، کیونکہ ایک تو بچہ مٹی نہیں کھاتا، دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اٹھا کر جہاں مرضی آپ اس کو دھوپ میں رکھنا ہے، چھاؤں میں رکھنا ہے، یہ آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اور اگلی چیز ہے ساتھ اس کے، یہ بچوں کا ہمارا
چھوٹا سا کمرہ، اس کی بھی جس طرح آپ نے بڑے شیڈ کی مرمت کرنی ہے اسی طرح آپ نے اس کی بھی مرمت اندر سے باہر سے ہر طریقے سے کر لینی ہے۔ چھت اس کا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ دیکھیں، یہ جو تھوڑا بہت خراب ہوا پڑا ہے یہ ہمیں درست کرنا پڑے گا دوستو۔ اس سے جو اگلی چیز ہے نا، غالباً 7ویں نمبر پر جو ہے وہ ہے کہ آپ نے نیچے بکریوں کا جو فرش ہوگا نا اس کو خشک کرنے کے لیے کون سی چیز استعمال کرنی ہے دوستو۔ آپ وہاں کیری استعمال کر سکتے ہیں، یہ جو بکریوں کا نیچے والا ویسٹیج ہوتا ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں، یا آپ نے اگر پیلٹ وغیرہ لگائے ہوئے ہیں تو وہ آپ کو ضرورت پھر نہیں ہے۔ اگر آپ کے پیلٹ نیچے نہیں لگے ہوئے تو یہ آپ نے ابھی سے اکٹھی کر لینی ہے۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ ہمارے سارے شیڈ میں پڑی ہوئی ہے۔ اگر ہم اس کو اکٹھی نہیں کریں گے تو جس دن بارش آئے گی یہ ساری کی ساری ہماری ضائع ہو جائے گی، اور اگر ہم اس کو اکٹھا کر لیں گے تو پھر یہ ہمارا سردیوں کا جو سیزن ہے وہ آسانی سے نکال سکے گی، اور اگر یہ ہمارے پاس نہ ہوگی تو ظاہری بات ہے پھر جو کیری ہے وہ بھی بائی کرنی پڑتی ہے، اور اگر ہم نیچے توڑی ڈالتے ہیں تو وہ بھی بڑی مہنگی پڑتی ہے، مگر یہ ہونی بہت ضروری ہے۔ اچھا جی، 8ویں نمبر پر آپ کو چاہیے مٹی کی 2 ٹرالیاں۔ 2 ٹرالیاں آپ نے مٹی لے لینی ہے بالنما، وہ آپ نے 2-3 جگہ پر نا اپنے شیڈ کے اندر فارم کے اندر آپ نے رکھوا دینی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بارش وغیرہ ہوگی تو نیچے کیچڑ ہو جائے گا یا پانی ہوگا تو آپ کی بکریاں خشک جگہ پر بیٹھ جائیں گی۔ اس کے علاوہ بکریاں سردی میں نا وہ نرم مٹی ہوگی اس کے اوپر جا کر بیٹھ جائیں گی، اور بکریاں وہاں بڑی خوش رہتی ہیں۔ اس سے اگلا کام بڑا ہی نا اہم ہے، وہ ہے دوستو بکریوں کی خوراک۔ آپ نے ہر صورت اپنی اگر آج تک آپ نے نہیں کی تو آپ صبح ہی اس کا بندوبست کریں، ورنہ سردیوں میں آپ تنگ ہو گے۔ جو بھی آپ کے علاقے میں آسان اور سستی خوراک ملتی ہے، وہ گندم کی توڑی ہے، مونگی کی توڑی ہے، گوارے کی توڑی ہے، جو بھی آپ کو ملتی ہے اور سستی ملتی ہے وہ آپ اس کا اسٹاک لے کے اپنے فارم پر رکھ لیں، ورنہ آپ سردیوں میں بالکل تنگ ہو گئے۔ اور یہ سب سے اہم اور ضروری چیز ہے۔ اگلی چیز ہے فیصل بھائی، یہ جو آپ کو پیچھے لکڑیاں نظر آ رہی ہیں یہ بھی فارم کی ایک اہم اور ضروری چیز ہے۔ ہم ان کو آہستہ آہستہ اکٹھا کرتے رہتے ہیں، ابھی ان کو بکریاں وغیرہ ہمارے ساتھ ساتھ کھاتی جاتی ہیں۔ سردیوں میں ہم نے اپنا جو شیڈ ہے نا اس کے اندر بکریوں کے لیے لگاتے ہیں آگ۔ جب سردی زیادہ ہو جاتی ہے تو ہم وہاں نا آگ جلاتے ہیں، اس کے لیے یہ کام آتا ہے۔ اور یہ آپ نے ہر صورت اپنے فارم پر اکٹھا کر لینا ہے، کیونکہ جب سردی شدت کی ہوتی ہے، برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے، تو ظاہری بات ہے ہمیں آگ کا سہارا بھی ساتھ لینا پڑتا ہے۔ اچھا جی، اب آگے جی آخری نمبر، یہ جو میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ ہے جی چاول دان، ہم اپنی زبان میں منجی بولتے ہیں، اس کی پرالی ہے، اس کا ویسٹیج بول سکتے ہیں آپ، ہم اس کو پرالی بولتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس آپ نے جتنی ایک اویلیبل ہو جائے یہ آپ نے لازمی اپنے فارم پر رکھ لیں گے۔ اب اس کا کام کیا ہے، یہ جو آپ کی بکریوں کے بچے ہوں گے نا ان کے نیچے یہ بستر کا کام کرتی ہے۔ یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ جو چیز آپ نیچے مرضی ڈال لیں اس سے گرم نہیں ہوگی۔ اگر یہ آپ کے پاس موجود ہے، سستی ہے، بالکل فری ہمیں مل جاتی ہے، تو یہ اتنی آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ رات کو آپ بکری کے بچوں کے نیچے ڈالیں اور صبح کو اس کو نکال کر پھینک دیں، نیکسٹ ڈے آپ تھوڑی سی نئی ڈال دیں۔ یہ بالکل بستر کا کام کرتے ہیں۔ یہ تھے جی 10 کام، میں نے کہا بھی میں نے بھی ابھی تک نہیں کیے ہوئے تھے تو دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں شیئر۔ میں تو شروع کروں گا صبح سے، یہ جو کام میں رہتے ہوئے وہ کروں گا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ایک آدھے دن میں ان کو لازمی کر لیں گے اگر آپ نے بکریاں رکھنی ہیں۔ اگر آپ نے یہ 10 کام نہیں کرنے تو پھر آخری جو اس کا آسان حل ہے نا، سردیوں سے پہلے آپ جو اپنی بکریاں نا وہ سیل کر دیا کریں، سردیاں نکل جائیں دوبارہ آپ لے لیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔